بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری سکولز پشاور زون، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت ششم مضمون اردو میں سبق علوم کی ماں ریاضی۔ بچوں، آج اس سبق میں تحریری کام کرایا جائے گا۔ سب سے پہلے ورک بک کا کام۔ بچوں، آپ کی ورک بک کے صفحہ نمبر 60 پر سبق نمبر 21 جس کا نام ہے علوم کی ماں ریاضی، سوال نمبر 1 ہے خالی جگہ پر کریں۔ آئیے خالی جگہوں کو پر کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے ریاضی کو تمام علوم کی ڈیش کہا جاتا ہے۔ ڈیش میں آئے گا ماں۔ نمبر 2 پر ہے ڈیش میں ہندسہ موجود نہ تھا۔ ڈیش میں آئے گا یورپ۔ نمبر 3 پر ہے محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے ڈیش نظام پیش کیا۔ ڈیش میں آئے گا اشاری۔ نمبر 4 پر ہے ریاضی کے علوم سے انسان میں ڈیش پیدا ہوتی ہے۔ ڈیش میں آئے گا قوت فیصلہ۔ نمبر 5 پر ہے تمام علوم ڈیش پر انحصار کرتے ہیں۔ ڈیش میں آئے گا ریاضی۔ سوال نمبر 2 ہے کہ درست جملوں کے آگے ٹھیک اور غلط کے آگے غلط کا نشان لگائیں، یعنی ٹک اور کراس کا نشان لگانا ہے۔ آپ کو جملے دیے گئے ہیں بچوں، آپ نے سبق بھی پڑھا۔ آپ سبق کو سامنے رکھتے ہوئے تمام جملوں میں سے درست اور غلط جملے واضح کریں اور ان کے سامنے نشانات بھی لگائیں۔ سوال نمبر 3 ہے الفاظ کے معنی لکھیے۔ بچوں، سبق کے مطالعے سے پہلے آپ کو کچھ نئے الفاظ کے معنی لکھوائے گئے ہیں۔ آپ انہی نئے الفاظ کے معنی کو اپنی ورک بک میں نوٹ کریں۔ بچوں، ایک لفظ ہے ہمارے پاس، الفاظ ہے نمبر 5 پر ریاضی دان۔ ریاضی دان کا مطلب ہے ریاضی جاننے والا۔ یہ معنی یہاں سے لکھ لیں گے اور باقی کے تمام الفاظ کے معنی آپ نئے الفاظ سے لکھیں۔ اس کے بعد آپ نے جس دن کام کیا اس دن کی تاریخ آپ نے لکھنی ہے۔ صفحہ نمبر 61 پر سوال نمبر 4 ہے واحد کے جمع لکھیے۔ بچوں، آپ کو جمع اور واحد دیے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں واحد ایک کو کہتے ہیں اور جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے مسئلہ، جمع ہے مسائل۔ نمبر 2 پر ہے مثال، جمع ہے امثال۔ نمبر 3 پر ہے شکل، جمع ہے اشکال۔ نمبر 4 پر ہے شاخ، جمع ہے شاخیں۔ نمبر 5 پر ہے حضرت، جمع ہے حضرات۔ سوال نمبر 5 ہے کہ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں اور درست جوابات کالم ج میں تحریر کریں۔ بچوں، آپ کی آسانی کے لیے کالم الف کو کالم ب کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ جیسے ریاضی کی تاریخ اتنی قدیم ہے جتنا کہ خود انسان۔ الجبرے میں دوسرا نام عمر خیام کا ہے۔ یورپ نے عربی ہندسوں کو رومن ہندسوں میں تبدیل کر دیا۔ ریاضی دماغ کی غلاظتوں کو صاف کرتی ہے۔ اسی کے مطابق آپ کالم ج کو مکمل کریں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 6 الفاظ کے جملے بنائیے۔ آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں بچوں، آپ نے ان کو بہترین جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ البتہ آپ کے لیے مثال کے طور پر ایک لفظ کا جملہ بنایا گیا ہے۔ لفظ ہے اخذ کرنا۔ جملہ ہے ہم نے سوالات کے جوابات اخذ کیے۔ بچوں، اسی جملے کے مثال کے مطابق آپ نے باقی کے تمام الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تاریخ لکھنے کے بعد آپ کے پاس اگلا صفحہ ہے صفحہ نمبر 62۔
صفحہ نمبر 62 پر سوال نمبر 7 ہے، اعراب لگائیے۔ بچوں میں الفاظ پڑھ لیتی ہوں، اسی کے مطابق آپ نے سامنے دیے گئے خانوں میں انہی الفاظ کو دوبارہ لکھ کر پینسل سے اعراب لگانے ہیں۔ حمیت، ناخواندہ، متصل، محقق، مطابقت، استعمال۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 8، مختصر جوابات لکھیے۔ بچوں ان سوالات کے جوابات آپ کو نوٹ بک میں لکھوائے جائیں گے۔ تاریخ لکھنے کے بعد آپ کا اگلا کام ہے، جی بچوں مختصر سوالات و جوابات کو ہم نوٹ بک میں لکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے نوٹ بک کے صفحات پر نمبر شمار سطر یعنی لکیر لگانی ہے۔ اس کے بعد اسلامی اور انگریزی تاریخ لکھنی ہے۔ سب سے پہلے جماعت کے کام کی ہیڈنگ لگانی ہے مارکر سے، اور پھر اگلی سطر میں سبق کا عنوان لکھنا ہے۔ اس سے اگلی سطر میں سبق کا نام لکھنا ہے اور اگلی سطر میں مختصر سوالات و جوابات کی ہیڈنگ لگانی ہے۔ بچوں سوالات سارے کے سارے آپ نے بلو مارکر سے لکھنے ہیں اور جوابات نیلی سیاہی والے پین سے لکھنے ہیں۔ آئیے سوالات و جوابات کو پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے، علم ریاضی کتنا قدیم ہے؟ آپ نے سبق پڑھا تھا کہ علم ریاضی کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان کی پیدائش ہے، اس لیے ریاضی کو تمام علوم کی ماں کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے سوال، ابتدا میں یورپ میں کون سے ہندسے استعمال ہوتے تھے؟ جواب ہے، ابتدا میں یورپ میں رومن ہندسے استعمال ہوتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ یورپ میں موجودہ ہندسے کہاں سے سیکھے اور اس میں کیا تبدیلی کی؟ جواب ہے کہ یورپ نے موجودہ ہندسے محمد بن موسیٰ الخوارزمی سے سیکھے اور ان کا نام الجبرا رکھا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، کم از کم 2 مسلمان ریاضی دانوں کے نام بتائیے۔ جواب اگلے صفحے پر ہے۔ بچوں آپ نے ہر سوال کے جواب کے بعد اختتامی سطر لگانی ہے۔ جی بچوں سوال نمبر 4 کا جواب ہے، 2 مسلمان ریاضی دان درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 پر ہے محمد بن موسیٰ الخوارزمی اور نمبر 2 پر ہے عمر خیام۔ بچوں اگلا سوال ہے سوال نمبر 5 کہ صفر کے ہندسے کا تصور نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جواب ہے، اگر صفر کے ہندسے کا تصور نہ ہوتا تو ہندسے 9 سے آگے نہ بڑھتے، کیونکہ اس تصور کے بغیر اکائی، دہائی اور سینکڑے وغیرہ کا فرق نہیں ہو سکتا تھا۔ بچوں جوابات کے بعد اختتامی لکیر لگانی ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی اور انگریزی تاریخ بھی لکھنی ہے۔ بچوں آپ کے پاس گھر کا کام ہے کہ آپ نے ورک بک کے سوال نمبر 2، 3، 4 اور 7 کو مکمل کرنا ہے اور تمام کام کو مکمل کر کے اسکول سے چیک کروانا ہے۔ شکریہ۔